یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر فضائل رمضان اور فضائل قیام کے علاوہ اور بہت ساری نسبتیں ہیں۔ جنگ بدر کو بھی اسی ماہ مقدس سے نسبت ہے۔ زبور ہو، تورات ہو، انجیل ہو، قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ہو، ان کی بھی نسبت اسی ماہ مقدس میں، اور اسی مہینے کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو آپ کی شہادت ہے۔ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اس کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک موقع پر حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے، علیل پڑ گئے، بخار آ گیا، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کہ میرے دونوں صاحبزادے تندرست ہو جائیں تو میں 3 دن روزے رکھوں گا۔ تو حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی منت مانی کہ ان دونوں کو تندرستی ہو جائے تو میں بھی 3 دن روزہ رکھوں گی، اور ان کی نوکرانی نے حضرت فدہ نے بھی منت مانی کہ دونوں صاحبزادوں کو تندرستی ہو جائے تو میں 3 دن روزہ رکھوں گی۔ تینوں شخصیات نے یہ منت مانی کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تندرستی ہو جائے، صحت یابی حاصل ہو جائے، تندرست ہو جائیں تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ کریم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا یابی عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی نوکرانی نے روزہ رکھا۔ پہلے دن روزہ رکھا، سحری کھائی، شام کو افطاری کے لیے کھانا بنایا، روٹیاں تیار کی تاکہ افطاری کریں۔ تو افطاری عین افطاری کے وقت کسی مسکین نے دروازے پر دستک دی کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے حصے کا کھانا اس مسکین کو دے دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ مسکین ہے، اسے شاید ہم سے زیادہ ضرورت ہو، وہ بھوکا زیادہ ہو، ہم سے زیادہ ضرورت ہو۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے حصے کا کھانا اس مسکین کو دے دیا۔ تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ نے بھی اپنے حصے کا کھانا اس مسکین کو دیا، اور ان کی خادمہ نوکرانی نے بھی اپنے حصے کا کھانا ان کو دے دیا۔ خود پانی سے افطار کیا، روزے کی افطار روزے کا خود پانی سے کیا، پھر دوسرے دن سحری کھائی، پھر شام کو افطاری کے وقت دوسرے دن پھر کھانا تیار کیا تاکہ افطاری کریں۔ تو دوسرے دن یتیم نے دروازے پر آ کر دستک دی، میں یتیم ہوں، میرا کوئی وارث نہیں، مجھے کچھ کھانے کو چاہیے۔ تو تینوں حضرات نے اپنے کھانے کا حصہ اس یتیم کو دے دیا۔ دوسرے دن کا روزہ بھی ان صاحبانوں نے پانی سے افطار کیا، پھر تیسرے دن روزہ رکھا، پھر اسی طرح کھانا تیار کیا۔ افطاری کا وقت قریب آیا تو ایک قیدی نے دروازے پر دستک دی، میں قیدی ہوں، کافی دن سے بھوکا ہوں، میرا کوئی جاننے والا نہیں، کوئی تعلق دار نہیں، جان پہچان نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو چاہیے۔ تینوں حضرات نے تیسرے دن کا کھانا بھی اس کیسی قیدی کو دے دیا، خود پانی سے افطار کیا۔ اس کے بعد جب مؤذن نے اذان دی اور مولا کائنات مسجد نبی میں نماز کے لیے حاضر ہوئے، مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوئے، تو اس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اس کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو بھی، یتیموں کو بھی، اسیروں کو بھی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔
3 دن کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی بھی نہیں ہیں، کمزور ہیں، حضرت فاطمہ بھی کمزور ہو چکی ہیں اور ان کی نکرانی بھی کمزور ہو چکی ہیں۔ تو حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں سے کمزوری کی وجہ پوچھی تو تینوں نے جواب دیا۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، بابا جان بات یہ ہے کہ حسنین کریمین دونوں شہزادے بیمار ہو گئے تھے اور ہم نے منت مانی تھی 3 روزے رکھنے کی، 3 دن روزے رکھے، پہلے دن افطاری کرنے لگے تو مسکین آ گیا، پہلے دن کا کھانا مسکین کو دے دیا، دوسرے دن افطاری کے لیے بیٹھے یتیم آ گیا، دوسرے دن کا کھانا ہم نے یتیم کو دے دیا، تیسرے دن افطاری کے لیے بیٹھے تو پھر ایک قیدی آ گیا، تیسرے دن کا کھانا بھی قیدی کو دے دیا۔ 3 دن متواتر کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، صرف پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنے کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، اے فاطمہ، کیا تجھے خبر ہے کہ دروازے پر آنے والا وہ مسکین کون تھا؟ دروازے پر آنے والا وہ یتیم کون تھا؟ دروازے پر آنے والا وہ قیدی کون تھا؟ صاحبانوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، بابا جان ہم نہیں جانتے۔ میرے آقا نے فرمایا، دروازے پر آنے والا مسکین نہ تھا، دروازے پر آنے والا یتیم نہ تھا، دروازے پر آنے والا قیدی نہ تھا۔ جو کبھی مسکین کی صورت میں آتا، جو کبھی یتیم کی صورت میں آتا، تو جو کبھی قیدی کی صورت میں آتا، وہ نہ قیدی تھا، نہ یتیم تھا، نہ مسکین تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ خود جبرائیل تھے، وہ تمہارا امتحان لینے آتے تھے رب کی طرف سے اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 3 دن متواتر۔ اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کی ذات پر، اس کی محبت پر جو یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون واقف نہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی عظمت و شان سے، آپ کی ذات سے کون واقف نہیں؟ یہ وہ شخصیت ہیں جو کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ مولا علی کی تعریف قرآن بھی کرتا ہے، مولا علی کی تعریف میرے آقا بھی کرتے ہیں، مولا علی کی تعریف حرش والے بھی کرتے ہیں، مولا علی کی تعریف عرش والے بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا نام علی ہے، جن کا نام علی ہے، اور آپ کی کنیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے، آپ کے بابا کا نام عمران ہے اور کنیت ابو طالب ہے، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ، حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹی لگائی، میرے آقا نے خود گھٹی لگائی، دودھ میرے آقا نے مولا علی کے منہ میں ڈالا، گھٹی لگائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 30 برس تھی جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا پیدا ہوئے تو میرے آقا 30 سال کے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 30 برس کی تھی، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، علی المرتضیٰ شیر خدا، حیدر قرار۔ اللہ اکبر۔ آفتاب ولایت بھی ہے، آفتاب شجاعت بھی ہیں، آفتاب کرامت بھی ہیں، آفتاب بہادری بھی ہیں، مرکز ہیں ولایت کے، قرب کے، اور پنجتن پاک میں سے فرد بھی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شریعت کے بے کنارہ بھی ہیں۔ یہ وہ شریعت کے مرکز ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ غدیر خم کے موقع پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے وقت میرے آقا نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا،
ہاتھ پکڑ کر کہا، فرمایا کہ اے صحابہ، اے مسلمانوں، کیا میں مؤمنین کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ آپ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا میں مؤمنین کا ولی نہیں؟ سارے صحابہ نے کہا نعم، ہاں آپ ہیں۔ تو میرے آقا نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ ولی جی، اللہ میرا ولی ہے، آنا ولی المؤمنین، میں مؤمنین کا ولی ہوں، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور میرے آقا نے دعا کی اے اللہ اس کو تو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اس کو تو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ حضرت سعد بن مالک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تین چیزیں ایسی عطا ہوئیں کہ ان تین چیزوں میں سے اگر ایک چیز مجھے مل جائے تو میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اور ان تین چیزوں میں سے حضرت سعد بن مالک فرماتے ہیں کہ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز یہی ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ کیا میں مؤمنین کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں، کیا میں مؤمنین کا ولی نہیں، تو سارے صحابہ نے یک زبان کہا یا رسول اللہ ہاں آپ ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ جو علی کے ساتھ دشمنی رکھے تو بھی اسے دشمن رکھ، جو علی کے ساتھ دوستی رکھے تو بھی اسے دوست رکھ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ مولا علی ہے۔ فرمایا میرے آقا نے فرمایا انا دار الحکمت والی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور اس گھر کا دروازہ مولا علی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، میرے آقا نے مہاجرین کو جمع کیا، انصاروں کو جمع کیا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑ کر ایک انصار کے ہاتھ میں دیا، فرمایا المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور آج کے بعد تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ ایک مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں دیا۔ مولا علی ساتھ بیٹھے ہیں، میرے آقا نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ جب مولا علی نے یہ منظر دیکھا کہ میرے آقا ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کر ایک صحابی کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور میں ویسے بیٹھا ہوں، میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، کیا میں کسی کا بھائی نہیں ہوں؟ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے جب حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو میرے آقا نے حضرت علی سے ان آنکھوں سے آنسو نکلنے کی وجہ پوچھی تو مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا بھی مسلمان ہیں، مہاجرین انصار، یہ سارے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہیں، ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں، کیا میں کسی کا بھائی نہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی گھبراتے کیوں ہو، تم میرے بھائی ہو، دنیا کے اندر بھی میرے بھائی ہو، آخرت کے اندر بھی تم میرے بھائی ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ خیبر فتح ہوا، مشہور و معروف واقعہ ہے، ساری کتاب اکثر کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر فتح خیبر آپ اٹھا کر پڑھیں کہ وہ خیبر کیسے فتح ہوا۔ جب مسلمانوں کا لشکر پہنچا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن لشکر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سرکردگی میں بھیجا، سارا دن محاصرہ ہوا، ناکامی ہوئی، فتح نہ ہوئی۔ دوسرے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے ہاتھوں حضرت عمر فاروق کو بھیجا لشکر کے ساتھ، ناکامی ہوئی، فتح نہ ہوئی۔ تیسرے دن رات کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے صحابہ، صبح کے وقت میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ کریم فتح نصیب کرے گا۔ اب سارے صحابہ، میرے آقا نے نام نہیں بتایا، اب سارے صحابہ سوچنے لگے کہ کیا خبر صبح کس کے ہاتھوں فتح ہو اور کس کے ہاتھ اللہ کریم جھنڈا عطا فرمائے۔
ہر صحابی خواہش کرنے لگا کہ شاید اللہ کریم میرے ہاتھ میں جھنڈا دے۔ جب صبح ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے، بلاؤ۔ جب علی کو بلانے گئے تو حضرت علی نے عرض کیا حضور میری آنکھ میں درد ہے، آشوب ہے، درد ہے، دکھتی ہیں میری آنکھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی میرے قریب آؤ۔ جب حضرت علی قریب پہنچے میرے آقا نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کے آنکھوں پر لگایا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کا لعاب لگانا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے آنکھ میں کبھی درد ہی نہیں ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا، فتح خیبر، فاتح خیبر مولا کائنات، میرے آقا نے جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا، فرمایا علی مقابلے کے لیے نکلو۔ حضرت علی لشکر کے ساتھ نکلے اور خیبر کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا مرہب، پہلے وہ سامنے آیا۔ مولا علی کے سامنے ٹکر ہے، سامنے شیر خدا ہے، اور ادھر سے مرہب خیبر کا پہلوان، سب سے بڑا پہلوان مرہب وہ سامنے ہیں، آمنے سامنے ہیں۔ ادھر سے بھی پہلوان ہے اور ادھر سے بھی دین اسلام کا شیر ہے۔ مرہب کہتا ہے مولا علی کو، مرہب کہتا ہے علی جانتے ہو میرا نام مرہب ہے، سارے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، جو نام میرا سنتا ہے کاپ جانتا ہے، ساری تلواریں میرے ہاتھوں سے چلتی ہیں، سارے لوگ مجھ سے مغلوب ہو جاتے ہیں، میرا نام مرہب ہے۔ حضرت علی نے جب یہ سنا تو حضرت علی نے کہا مرہب تو مرہب ہے تو سن میں علی ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور ساری دنیا مجھے حیدر قرار سے پکارتی ہے، آ میدان کے اندر، تو بھی میرے سامنے آ۔ مولا علی نے تلوار اٹھائی، مرہب کا مقابلہ کیا تو ایک ہی وار سے مرہب کا سر قلم ہو گیا، خیبر فتح ہوا، اور اس کا جو دروازہ تھا اتنا بڑا تھا کہ 40 آدمی اگر اس خیبر کے درے کو اٹھاتے، دروازے کو اٹھاتے تو 40 آدمی نہ اٹھا سکتے۔ مولا علی نے اکیلے، آپ تاریخ اٹھائیں، سیرت اٹھائیں، مولا علی کی آپ سیرت پڑھیں، مولا علی جسامت کے اندر بھی انتہائی نحیف کمزور تھے، قد میں بھی چھوٹے تھے، قد بھی چھوٹا تھا اور وجود میں بھی کمزور تھے، لیکن طاقت آپ کو اتنا تھی، طاقت حیدری جو شیر خدا ہے، طاقت حیدری اتنا تھی کہ اگر آپ اپنی جوش و جذبے اور کرامت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اگر آپ پاؤں پتھر میں مارتے تو پاؤں پتھر کے اندر چلا جاتا۔ اللہ اکبر، وہ شیر خدا جسے شیر خدا کا لقب ہے، حیدر قرار ہے، تلوار چلائی، پہلوان مرہب کا سر قلم ہو گیا، خیبر فتح ہوا۔ اس درے کو، جو دروازے کو جسے 40 آدمی اٹھانے کی کوشش کی، اٹھا نہ سکتے تھے، مولا علی نے جس کی جسامت بھی، جس کا قد مبارک بھی اتنا تھا، نحیف اور کمزور تھے، اس درے کو، خیبر کے درے کو مولا علی نے اکیلے کھڑا کیا، اکیلے اٹھایا۔ اور مولا علی سردیوں کو ٹھنڈے کپڑے پہنتے اور گرمیوں کو گرم کپڑے پہنتے۔ جب آپ سے وجہ پوچھی گئی حضور گرمیوں میں آپ گرم کپڑے پہنتے ہیں، سردیوں میں آپ ٹھنڈے کپڑے پہنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا علی نے کہا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آنکھ پر جب لعاب لگایا تو لعاب لگاتے ہوئے اللہ کے نبی نے مجھے دعا دی، اے اللہ چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے، گرمی کو بھی علی سے دور رکھ، سردی کو بھی علی سے دور رکھ، سردی آتی ہے تو مجھے سردی نہیں لگتی، گرمی آتی ہے تو مجھے گرمی نہیں لگتی۔ اللہ کے نبی کی دعا سے سردی بھی دور ہے، گرمی بھی دور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شہادت اسی مہینے کی 21 تاریخ کو، 17 تاریخ کو آپ پر وار ہوا، 17 تاریخ کو رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو آپ پر وار ہوا، حملہ ہوا، ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا اور تلوار چلائی، سر پر تلوار چلائی، دماغ تک پہنچ گئی۔ صبح کی نماز کا وقت تھا، نماز کے لیے آ رہے تھے، راستے میں حملہ کیا، مولا علی نیچے گرے، لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا،
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 تاریخ کا یہ واقعہ، اسی طرح آپ تکلیف میں رہے اور رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جام شہادت نوش فرمایا، جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا آنا بالی من نور واحد، میرے آقا نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ آنا بالی من نور واحد، نور واحد سے ہیں، من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ لہذا رمضان المبارک کے اس مہینے کی 21 تاریخ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اس کے علاوہ اس مہینے میں بہت ساری نسبتیں ہیں۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔